الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال اللہ تعالی فی مقام آخر سورۃ العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 27 دسمبر 2023 ایپیڈک کا اور یہ وبا کا عالمی دن کے طور پہ شعور دینے کے لیے دن منایا گیا، اور یہ 2020 مارچ میں اصل میں منانے کا اعلان ہوا تھا، اور 2023 میں یہ 27 دسمبر کے دن منانے کا اعلان ہوا کہ اس میں جو اس وائرس کے جو وبا پھیلی تھی 2019 میں اور 20 تک یہ پھیلی تھی، 1 سال تک اس کے اثرات رہے ہیں، اور کئی لاکھ لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے، اور کئی ہزار جو ہے اس میں مارے گئے تھے۔ پاکستان میں اللہ کا شکر ہے وہ عمران خان کے مختلف اقدامات سے بہت کم نقصان ہوا تھا، اور اس میں جو ملک کی معاشی گروتھ آئی تھی دنیا کی، اس میں مصر پہلے نمبر پہ تھا اور پاکستان دوسرے نمبر پہ تھا، اور انڈیا جو ہے وہ چھٹے نمبر پہ تھا۔ اس طریقے سے پاکستان اپنی معیشت میں کہ جہاں جہاں وائرس اور وبا کا اثر تھا وہاں وہ بلاک کر دیا جاتا تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ ہے کہ حضرت ابو عبیدہ حضرت سعد اس کے راوی ہے، اس حدیث کے بخاری مسلم دونوں نے لیا ہے کہ جہاں وبا ہو وہاں تم نہ جاؤ، اور جہاں وبا پھیل چکی ہو وہاں سے نہ نکلو، کیونکہ اس کے نکلنے سے وہ بائی اثرات جو ہیں یہ سانس کے ذریعے پھیلتی ہو یا ٹچ کرنے سے لگتی ہو یا ہاتھ ملانے سے لگتی ہو۔ تو ان دنوں میں لوگ اور حکمران اور تمام لوگ باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے ہاتھ نہیں ملاتے تھے، اور صرف ہاتھ سینے پہ رکھ کے اپنا اظہار کرتے تھے سلام کا۔ تو یہ طریقے یہ جو 11 مارچ 2020 میں کووڈ-19 تھا، جو سائرس کووی-2 نامی وائرس سے پھیلا تھا، اور اس میں ویکسین نہیں تیار ہوئی تھی، اگلے سال جا کر ویکسین تیار ہوئی، تو وہ ویکسین کے لگنے سے اس کی وبائی اثرات تقریباً ختم ہو گئے تھے۔ یہ 2 دن سے 14 دن کا اس کا وقفہ ہوتا ہے، اور یہ نبی پاک کی تعلیمات کے مطابق کہ بندے کو وہاں نہیں جانا چاہیے، اور جہاں ہے وہاں سے نکلنا نہیں چاہیے۔ یہ کرنٹین کرنے کا طریقہ تھا، روک جانے کا، تو اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا گیا سنت کے مطابق، اور اس میں اس کے اثرات کو پھیلنے سے روکا گیا۔ جن گلیوں بازاروں میں یہ ہوتا تھا وہاں بند کر دیا جاتا تھا، اس میں یہ ہوا کہ یہ سفر پہ پابندی لگ گئی، لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا، ادارے بند کر دیے گئے، سکول اور عبادت گاہیں بھی بند کر دی گئیں، اور تمام مذہبی مقامات بند کر دیے گئے، اور کعبہ کے اندر حج کا سلسلہ وہ بھی تقریباً روک دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا کہ وہاں پہ حج بھی رک گیا تھا، اور یہ 124 ممالک میں تعلیمی ادارے بند ہو گئے تھے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ وبا خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ ان نبی کے فرمان کو سن کر یہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، ہمارے اونٹ چل رہے ہوتے ہیں جنگلوں میں، تو اچھے بھلے چل پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک وبا زدہ یا خارش زدہ اونٹ ان میں آ کے ملتا ہے، پھر سب کو خارش لگ جاتی ہے۔ تو نبی پاک نے فرمایا جس کو خارش لگی ہوتی ہے اس کو کس نے خارش لگائی تھی، یعنی یہ چیز خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ وبائیں آتی رہتی ہیں تو اس میں بندے کو صبر کرنا ہوتا ہے، اور اگر صبر میں رہتے ہوئے وہ وہیں مارا جائے تو نبی پاک کی تعلیمات کے مطابق وہ شہید کے درجے پہ ہوتا ہے۔ اور جس صحابی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارے ساتھ مجھے بہت زیادہ محبت ہے، اور وہ اسی طاعون ابواس میں جو اردن کے علاقے میں تھی وہاں شہید ہوئے تھے، حالانکہ ان کی عمر زیادہ سے زیادہ 36 سال بتائی جاتی ہے، اور ان کا مزار بھی وہیں ہے، اور اس مزار سے مسلسل خوشبو اڑتی ہے۔ مولانا مفتی طارق جمیل صاحب نے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کمنٹ کریں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔